بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ آصف زرداری سے متعلق دیے گئے بیان پر قائم ہیں۔ آصف زرداری شوق سے ہتک عزت کا دعویٰ کریں۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہتک عزت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنا بہترین حکمت عملی تھی۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے۔ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو عام انتخابات نہیں ہونے تھے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 90 روز میں انتخابات نہ کرائے گئے تو آئین شکنی ہوگی۔ ابھی ان کا ایک اور میڈیکل چیک اپ ہونا باقی ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ وہ آصف علی زرداری سے متعلق دیے گئے اپنے بیان پر قائم ہے۔ انہوں نے سازش کی بات کی تھی اور آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا تھا۔ آصف زرداری شوق سے ہتک عزت کا دعویٰ کریں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا، زمان پارک میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صحافیوں سے بات کر رہے تھے اور اسی گفتگو میں انہوں نے بولا کہ ہتک عزت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنا بہترین حکمت عملی تھی، عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے خود اپنے لیے ایسا فیصلہ کیا، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہی حکومت ہے کہ جو بند گلی میں آ چکی ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، میرے عہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں عہدوں کی محتاج نہیں ہوں۔ عوام کی محبت سرمایہ ہے، عوام کی محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ مریم نواز کا بہاولپور میں تنظیمی کنونشن سے خطاب، کہا شکر کریں ملک تباہی کے دہانے سے واپس آ گیا ہے۔ 5 کا ٹولہ بیٹھا رہتا تو سوچے پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن سے ہم ڈر رہے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، کلین سویپ کریں گے۔ میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر، کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ یہ عہدے تو مجھے ابھی 1-2 ہفتے پہلے ملے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے خلاف جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے نا۔ اب میں سچ بتاؤں گی آپ کو، جن حالات سے ملک گزر کر آیا، شکر کرو پاکستان تباہی کے دہانے تک پہنچ کر واپس آ گیا ہے، ورنہ یہ تو اگلے 12 سال کا بھی پلان بنا کر بیٹھے تھے میرے بھائیوں۔ سوچو اگر وہ 5 کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے 12 سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا۔ جانتے ہو نا، اناڑیوں نے جو ایک صرف یہ کہ معیشت کا برا حال نہیں کیا، بلکہ پچھلے 4 سال میں معیشت پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی ناراضی دور نہ ہوئی، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پی ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی الگ ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ پارٹی صدر شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے، پی ٹی ایم کے عہدے سے بھی الگ ہو گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی 1988 سے سیاسی میدان میں نواز شریف کے دستے راست سمجھے جاتے ہیں۔ 8 مرتبہ مسلسل رکن قومی اسمبلی رہے، مختلف وزارتوں کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کی شاہد خاقان عباسی اور سینئر قیادت سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ دوسری طرف شاہد خاقان نے ترجمان کا کہنا ہے کہ استعفے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، وہ اب بھی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، مشکل حالات میں پارٹی نہیں چھوڑی تو اب کیوں چھوڑیں گے؟ لیکن مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے تو شاہد خاقان عباسی کے نون لیگ کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کی تصدیق کر دی۔ کہا شاہد خاقان عباسی پارٹی کے سینئر رہنما ہے، سینئر نائب صدر کا عہدہ چھوڑ کر ان کے قد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی بڑے لیڈر ہیں، پارٹی کو ان کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا، وہ پارٹی کے ورکر ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ چھوڑ کے کوئی فرق پڑتا ہے ان کی قد میں۔ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پارٹی کو ان کی ضرورت ہے۔ ان کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، جو پولیٹیکل انسائٹ ہے، ان کی سیاسی تجربہ ہے، میرا خیال ہے پارٹی۔ زبیر صاحب، آپ ان کے استعفے کی تصدیق کر رہے ہیں ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ مریم اورنگزیب نے ابھی کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ نون لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے، تقسیم کی باتیں آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔
عباسی اور مسٹر اسماعیل کے استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا آپ استعفے دیے ہیں؟ وہ شاہد خاقان صاحب نے تو وضاحت کر دی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ہیں، ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ایک چٹان کی طرح متحد ہے، اور مسلم لیگ نون میں تقسیم کی باتیں آج سے نہیں، پچھلے 20-30 سالوں سے لوگ کر کے ناکام ہو رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک کسی قسم کا نہ کوئی اختلاف ہے۔ ہم ایک جمہوری جماعت ہے، اس میں لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے۔ خبریں تو آ رہی ہیں، گورنر پنجاب نے صوبے میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، سما کے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم نصیر، بتائیے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کیا جواب دیا، کیا کہا اس بارے میں؟ جی بالکل، گورنر پنجاب کی طرف سے 3 جو ہے خط لکھے گئے ہیں، جن میں ایک جو سب سے اہم خط ہے وہ انہوں نے جواب دیا ہے الیکشن کمیشن کے خط کا، اور اس میں الیکشن کی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کیونکہ یہ جو ٹائم بار کی وجہ سے اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس میں گورنر پنجاب نے اپنے سائن اور اپنی کنسنٹ نہیں دی تھی، اس بنیاد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہی آگے منتقل کیا ہے اپنے خط میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام ملک کے جو سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کرے اور اس اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کرے، کیونکہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کے پیش نظر مشاورت کی جائے اور اس کے بعد تاریخ کا تعین کیا جائے، اور اس جو الیکشن کمیشن جو تاریخ کا تعین کرے گی اس میں گورنر پنجاب کی جو رضامندی ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ عاصم بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اگر فی الفور اقدامات نہ کیے گئے تو دہشت گردی ملک بھر میں پھیل جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں پالیسی دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا، قوم پوچھ رہی ہے کس طرح دوبارہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح دوبارہ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ NFC ایوارڈز کی مد میں خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے ادا کیے گئے، یہ پیسہ کدھر گیا؟ آج سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ کون لے کر آیا، کس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ یہ چپتے ہوئے سوال قوم آج پوچھ رہی ہے۔ کابینہ میں اظہار خیال کے دوران وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کون واپس لے کے آیا؟ یہ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح KP دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فی الفور مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی۔ کس نے کہا تھا یہ جہادی ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں حصہ ہوں گے۔ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام ان نامزد شخصیات اور ادارے سے پکار کر پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دے۔ اس کا 2010 سے لے کر آج تک KP کے 417 ارب روپے ان کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ بڑا اجلاس، اہم اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس، اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ پشاور پولیس لائنز مسجد خودکش حملے کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ پاکستانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، یہ بھی کہا گیا۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی، سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان، بتائیے اس اعلامیہ کے بارے میں۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ کا کہنا ہے کہ مسجد میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان ہیں، نہ ہی انسان کہلانے کے حقدار ہیں، اور دہشت گردی کی ہر قسم کا مکمل خاتمہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تنظیمی نوٹ کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ معیاری تربیت، جدید اسلحے میں ضروری ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے تمام سیاسی قوتوں پر دہشت گردوں کے خلاف قومی اتحاد، یکجہتی اور ہم آواز ہونے پر زور دیا ہے۔
اور یہ کہا گیا کہ سیاسی تقسیم اور رنجشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک اور عوام کے مفاد میں تمام سیاسی قوتیں ایک ہوں۔ متفقہ طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے ایجنڈے پر جمع ہونے کو ناگزیر قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا اعلامیہ میں کہ قومی دفاع، سلامتی اور امن و معیشت کے تقاضوں کا مؤثر انداز میں تحفظ یقینی بنایا جائے گا، اور قرارداد جو ہے متفقہ طور پر وہ بھی منظور کی گئی ہے جو کہ پشاور پولیس لائن حملے کی مذمتی قرارداد کی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ اس دوران ریاست کہاں ہے؟ سانحہ پشاور سے متعلق سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس یہ کہ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل کو 5 ماریں گے، پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ لمبی داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان یا اچھا انسان نہیں بن جاتا۔ ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ اس دوران ریاست کہاں ہے؟ سانحہ پشاور سے متعلق سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کو یہی بتا دیتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کون کون اس میں شریک ہوگا، اس میں کیا گفتگو کی جائے گی، اسی پر آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سما پشاور کے بیورو چیف طارق آفاق۔ طارق آفاق صاحب، سانحہ پشاور کے بعد میں اور دہشت گردی کی اس تازہ لہر کو دیکھتے ہوئے بہت اہمیت بڑھ گئی ہے اس اجلاس کی، کون کون اس میں شریک ہونے جا رہا ہے؟ جی کرن، یقیناً جو سانحہ ہوا تھا پرسوں پشاور میں، تو اس کے بعد سے وزیر اعظم بھی پشاور میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو پولیس کی نہلی تھی اس پر بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا اور اس حوالے سے جو خامیاں تھی ان کو دور کرنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ اور اسی تناظر میں جمع یہ پہلی بار ایسے ہوا کہ موجودہ جو حکومت نگران حکومت برسر کی جا رہی ہے، تو ایتھکس کمیٹی کا اجلاس اب تو جمعے کے دن طلب کیا گیا ہے، جس میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، اس کے علاوہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان اور کورٹ کمانڈر پشاور وہ شریک ہوں گے اور امن امان کی صورتحال اور دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اہم فیصلے بھی اس میں متوقع ہیں۔ اور میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرتے چلوں کہ اس سے پہلے یہاں پہ ایتھکس کمیٹیاں تھیں جو بالکل غیر فعال ہو گئی تھیں اور ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا کافیاتی سے۔ تو یہ وزیر اعظم کے دورے کے بعد پہلی بار ایسا ہے کہ حکومت وفاقی حکومت کی طرف سے اس سنجیدگی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اسی تناظر میں اب یہ کمیٹی کا اجلاس جمعے کے دن طلب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا۔ سانحہ پشاور کی بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی میں غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ واقعے نے خیبر پختونخوا پولیس کی تربیت، سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کی قلعی کھول دی ہے؟ یہ رپورٹ میں دیکھیے۔ بارود سمیت دہشت گرد شہر کے مرکز تک کیسے پہنچا؟ آخر سیکیورٹی لیبس کا ذمہ دار ہے کون؟ ریڈ زون میں سیکیورٹی غفلت پر سوال اٹھ گئے۔ لوگ بھی پوچھنے پر مجبور ہیں کہ آخر کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں۔ آیا کدھر سے ہے؟ آسمان سے آیا، مسجد کے اندر سے نکلا، زمین سے نکلا، کدھر سے آیا؟ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے سابق سینئر پولیس افسر اختر علی شاہ نے واقعے کو مجرمانہ غفلت قرار دے دیا۔ شہروں میں کیمرے کی آنکھ جو کہ ہائی ریزولوشن کیمراز ہوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہو جس میں کہ سافٹ ویئرز ہو، اس کے بغیر بہتر طریقے سے ممکن نہیں۔ افغان امور کے ماہر ایاز بدین نے حکومت سے صوبے کے عوام کو ساتھ ملا کر پالیسی بنانے کی درخواست کر دی۔ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور عوام کو ایک جگہ اکٹھے ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے پے در پہ واقعات نے جہاں خیبر پختونخوا پولیس کی تربیت، سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کی قلعی کھول دی، وہیں حالات دہشت گردی کے خلاف مربوط اقدامات اٹھانے کا تقاضا بھی کر رہے ہیں۔ پشاور پولیس لائن میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند۔ دھماکے کے تیسرے روز مسجد کا ایک ہال صفائی کے بعد کھولا گیا۔ مسجد میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس دوران نمازیوں کی بڑی تعداد یہاں پر شریک ہوئی۔ سجاد حیدر کی رپورٹ۔ دہشت گرد پولیس اور عوام کا حوصلہ پست کرنے میں ناکام۔ سانحہ پولیس لائن پشاور کے تیسرے روز مسجد میں ایک بار پھر نمازیوں کی صفیں بھیج گئیں۔
मुतासरा मस्जिद में नमाज जोहर का एहतमाम, CCPO, SSP कोऑर्डिनेशन समेत पुलिस जवानों ने नमाज जोहर अदा की। 3 दिन गुजरने के बावजूद धमाके का मुकदमा दर्ज न हो सका। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए CCPO ने वजह क्राइम सीन तक रसाई को करार दे दिया। मलबे से हमें कुछ ऐसे शवाहिद क्लियर नहीं थे, तो उसी बुनियाद पे शायद उसमें कोई देरी लगी हो, लेकिन उसके जो है मरासले जा चुके हैं। उसमें जो भी वो कानूनी नुक्ते होंगे वो क्लियर होने के बाद ही, ताकि ऐसी FIR हो जिसमें कोई फिर बाद में शक व शुबे की गुंजाइश या कोई गलतियां ना। पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में 101 नमाजी शहीद जबकि 215 जख्मी हुए थे। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकाने के केस में मशरूत जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज फैजान गिलानी ने रिमार्क्स दिए कि इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, अब तक की तहकीकात के मुताबिक फवाद चौधरी अपना बयान तस्लीम कर रहे हैं। इस केस में रियासत शामिल है और माशरती तकसीम बढ़ रही है। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का रिकॉर्ड पेश हुआ तो जज का फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान से दिलचस्प मुकालमा। बोले, मुबारक हो, केस का रिकॉर्ड आ गया। बाबर अवान ने दलाइल में कहा, मुद्दई मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद इनफरादी तौर पर खुद रियासत नहीं। इस केस में ज्यादा से ज्यादा दफा 501 लग सकती थी, जिस पर 10 साल या ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। कम से कम 3 साल की सजा जहन में रखनी चाहिए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 20,000 रूपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज फैजान हैदर गिलानी ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। इस शर्त पर जमानत दे रहा हूँ कि फवाद चौधरी ये गलती नहीं दोहराएंगे। खातून जज के बारे में भी ऐसी बात की गई, बाद में माफी मांग ली गई। आप इस तरफ जाते ही क्यों हैं कि बाद में माफी मांगनी पड़े। मुबैना बेटी टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली केस। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इब्तिदाई जवाब जमा करवा दिया। टेरियन से कोई ताल्लुक है या नहीं कुछ न बताया। महज तकनीकी बुनियादों का सहारा लेते हुए कह दिया कि अब वो रुकने असेंबली नहीं, इसलिए नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। केस सुनने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज भी उठा दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने की बुनियाद पर नाअहली का केस। साबिक वजीर आजम ने इब्तदाई जवाब अदालत में जमा कराते हुए केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन PTI के बयान में कहा गया है कि बतौर रुकने असेंबली ऑफिस छोड़ चुका हूं, इसलिए दरखास्त काबिल समाअत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस समाअत से पहले ही माजरत कर चुके। इमरान खान ने केस सुनने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस पर बिलवास्ता एतराज भी उठा दिया। कहा, जस्टिस आमिर फारूक ने 1 अगस्त 2018 को कहा था कि वो ये केस नहीं सुन सकते। जो जज माजरत कर चुके हों वो दोबारा केस नहीं सुन सकते। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में फैसल वाउडा केस का भी हवाला दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईनी दायरा इख्तियार में बयान हल्फी का जायजा नहीं ले सकती, इसलिए मुजाज फोरम पर शवाहिद पेश करने के साथ गवाहों पर जिरा की भी जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर दिया। मॉडल टाउन में आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को नाअहल होने से कोई नहीं बचा सकता। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ लीगी रहनुमाओं आबिद शेर अली और तलाल चौधरी ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। मॉडल टाउन में धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, अगर एक वज़ीर आज़म बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जा सकता है तो दूसरा बेटी को तस्लीम ना करने पर क्यों नहीं? क्या टेरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है, तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है, तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सजा मिलती है। आबिद शेर अली ने इमरान खान के जल्द नाअहल होने का दावा कर दिया। अब वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इंशाल्लाह ये सब जेलों में जाएंगे। तलाल चौधरी ने कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब कानून का इतलाक सब पर एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है
وہ ہینڈسم پہ تو نہ لگے, وہ پاپولر پہ تو نہ لگے, لیکن لوگوں کو 62-63 پہ آتے بھی نہیں تھے اور وہ تاحیات نااہل ہو جائیں. پارٹی سیکریٹریٹ میں مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا. چیف آرگنائزر نے پارٹی رہنماؤں سے مختلف تجاویز بھی مانگ لی. کیمرہ مین عمر عظیم کے ساتھ عباس نقوی, سما, لاہور. شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان کا یہ بیان کہ آصف زرداری دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے ان کی جان لینا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, میں بھی اپنے بیان پر قائم ہوں. عمران خان نے کچھ نام بھی بتائے جو میرے پاس امانت ہیں. آرمی چیف کوئی نمائندہ بھیجے جسے نام بتا سکوں. میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھا دیں. میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ جو عمران خان نے یہ کہا کہ آصف زرداری ان کی جان لینا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے, ان کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے مجھے بتایا ہے, میرے پاس وہ نام امانت میں ہے. میں نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے درخواست کی ہے کہ کسی کو بھیجیں جو نام ہے میں ان کو بتا سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کل جو پشاور میں ایک المناک واقعہ ہوا ہے ایسے اور واقعات ہوں. پولیس بھی میڈیا کے ذریعے طلب کرتے ہیں. اعتراض داخل کیا ہے کہ پولیس مجھے نہیں بلا سکتی. پہلے بھی انہوں نے ہماری ذاتی ملکیت کو کل رات کے اندھیرے میں لال حویلی پر قبضہ کیا. یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے, اگر ہماری ذاتی ملکیت نہ ہو تو ہمیں چوک میں لٹکا دیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ IMF کی شرائط کو اوپن کیا جائے. آرمی چیف نے کہا کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے. ملک انتہائی خطرناک موڑ پر چلا گیا ہے. ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. تینوں سیٹوں سے راولپنڈی کی, عامر کیانی صاحب کی بھی, راشد شفیق صاحب کی بھی اور میری بھی نشست پر عمران خان الیکشن لڑیں گے. تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں معاشی مشکلات یا مردم شماری کو جواز بنا کر انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے. ملک میں جنگ چھڑ جائے یا امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو جائے تو آئین میں انتخابات ملتوی ہونے کی گنجائش موجود ہے. عمران خان کسی کیس میں نااہل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. وہ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو کر رہے تھے, آپ کو دکھاتے ہیں. ہسٹری دیکھیں ملکوں کی, ورلڈ وار بھی جب ہو رہی تھی تو امریکہ میں الیکشن ہوئے تھے. جنگ ہو جائے جس کے اندر الیکشن پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا یا لا اینڈ آرڈر بالکل بریک ڈاؤن کر جائے, تب آپ الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اکنامک وجہ سے, کسی سینسس کی وجہ سے اور بہانے کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کر دیں. کوئی ایسا کرے گا آرٹیکل 6 ہی لاگو ہو سکتا ہے. خانہ کا کیس بنایا لیکن اس میں بھی وہ انہوں نے DCT کر سکے. انہوں نے فارن فنڈنگ کا کیس تو بنایا لیکن کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. پاکستان بجلی اور گیس سیکٹر میں 4000 ارب سے زائد گردشی قرضے پر قابو پائے. IMF کا حکومت سے بڑا مطالبہ, بجلی پر سبسڈی اور نقصانات میں کمی جبکہ ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور دیا. حکومت نے ٹیرف میں مرحلہ وار اضافے کی یقین دہانی کرا دی. نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان بھی تیار کر لیا گیا. شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان اور IMF کے درمیان توانائی شعبے میں اصلاحات کے لیے مذاکرات جاری. IMF نے بجلی اور گیس سیکٹر میں 4100 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنے پر زور دیا. بجلی کی قیمت میں 7.5 سے 10 روپے فی یونٹ تک اضافے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا. وزارت خزانہ حکام کے مطابق بجلی ٹیرف میں مارچ تک 3 روپے فی یونٹ جبکہ مئی تک مزید 70 پیسے اضافے کی تجویز ہے. اگست 2023 تک بجلی کی قیمت میں مرحلہ وار 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس کے علاوہ ہوگی. IMF نے بجلی پر سبسڈی میں کمی کا مطالبہ کیا. حکومت نے 100 کے بجائے 300 یونٹ تک سبسڈی کی تجویز دی. حکام کے مطابق موجودہ مالی سال میں گردشی قرض میں 952 ارب روپے کی کمی کی جائے گی. 675 ارب روپے کی سبسڈی بھی ختم کرنے کا پلان ہے. ٹیرف میں اضافہ کر کے 200 ارب روپے صارفین سے پورے کیے جائیں گے. IMF نے اصلاحات کے لیے وسیع تر سیاسی اتفاق رائے پر بھی زور دیا ہے. وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں اچھے نتائج کے لیے پر امید ہیں. وزیر مملکت نے IMF کے مطالبے پر امیر طبقے پر بوجھ بڑھانے کا عندیہ دے دیا. مزید کہا کہ اس حوالے سے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں اچھے نتائج کے لیے پر امید ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. کی ٹیم آئی ہے, اس سے پہلے ہم انگیج رہے ہیں ان سے ورچولی. بہت سا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے, پلانز شیئر کیے گئے, ویژن شیئر کیا گیا, پاکستان کو ہم کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے. کل بھی بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے. انشاءاللہ اب یہ 2 دن ہم ٹیکنیکل لیول پہ ڈسکشنز ہوں گے, اس کے بعد ہم پالیسی لیول پہ بات ہوگی. میڈیم ٹرم جو اکنامک فریم ورک ہوگا وہ ڈسکس ہوگا کہ کیا پالیسیز ہوں گی. پوائنٹ باٹم لائن یہ ہے
कि हम जिस अमाउंट पे या जिस कॉस्ट पे बिजली बनाते हैं उससे कम पे बिजली बेचना अब ये मुल्क अफोर्ड कर नहीं सकता। हम कोशिश ये कर रहे हैं इस सेक्टर को रिफॉर्म करें और जिसको आम आदमी को प्रोटेक्ट करें जिस हद तक हम कर सकते हैं। मुल्क में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। शरह 27.60% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई में 2.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी में तेज रफ्तार महंगाई ने सरकार के सारे अंदाजे पीछे छोड़ दिए। वज़ारत खजाना का महंगाई 24 से 26% रहने का तखमीना था, मगर 27.6% तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में महंगाई 24.4%, देहात में इससे भी 8% ज्यादा। एक साल में खुराक 47% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किराए 41% बढ़ चुके। 1973 के बाद महंगाई की ये बुलंद तरीन सतह है। आज से 50 साल पहले महंगाई 37.81% रिकॉर्ड की गई थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह ब्रायलर चिकन 24.62%, गंदुम 16.47%, चावल 14 और गंदुम का आटा 13.23% महंगा हुआ। प्याज की कीमत 9.74%, बेकरी अशिया 5.43%, फल 5%, अंडे 4.36% और दालों के दाम 4% तक बढ़े। ईंधन के रेट में भी 3.23% इजाफा हुआ। महंगाई के सालाना आदादोशुमार की बात करें तो चिकन 33%, गंदुम 28% और गंदुम का आटा 13.81% महंगा हुआ। चावल 12.26% और प्याज की कीमत 8.75% बढ़ चुकी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। न्यू कराची में आजकल लोग गैस सिलेंडर उठाए फिरते दिखाई देते हैं, मगर उन्हें गैस नहीं मिल रही। इलाका मकीन बहुत परेशान है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे खुर्शीद आलम। खाली सिलेंडर उठाए लोग गैस की तलाश में निकले हैं, मगर गैस की दुकानें तो बंद पड़ी हैं। अब इस सूरत हाल में खाना कैसे पकेगा? गैस ढूंढने जाते हैं, सुबह ही निकलते हैं, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। इलाके में कहीं मिल नहीं रही। गैस डलवाने आ रहे हैं, यहाँ पे तो गैस आ भी नहीं रहा और दुकानों पर मिल भी नहीं रहा है गैस। यहाँ पे घर पे भी बहुत परेशानी हो रही है। खवातीन अलग परेशान हैं, कहती हैं अब लकड़ी से ही खाना पकाना पड़ेगा। 2 महीने हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही है और सिलेंडर भरवा के परेशान हो गए। गैस है ही नहीं है। लकड़ियों पे हम बना रहे हैं, कैसे बनाए हम? लकड़ियों पे पका पूरा घर काला हो गया। बच्चों की आंखें इतनी बेकार हो गई हैं, क्या करेगी आवाम? लकड़ी अलमारी तोड़ के मैंने जब खाना बनाया, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अलमारी तोड़ी है, कभी टीवी ट्राली तोड़ते हैं, कुछ न कुछ तोड़ के जब खाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब सुई सदरन दफ्तर के बाहर बल्दी और इत्तेहाद टाउन के मकीनों ने एहतजाज किया। मरकजी सड़क बंद कर दी। मुतालबा किया कि उन्हें सिर्फ गैस चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोयटा में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। कीमतें कम करने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा में 20 किलो आटे की कीमत 2750 रुपए, जबकि 50 किलो की बोरी 7000 रुपए तक पहुंच गई। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कीमतों में इजाफे के पीछे महकमे खुराक बलूचिस्तान के अफसरान मुलविस हैं। मिली भगत ना हो तो कीमतों में इजाफा नामुमकिन है। सारा आटा स्मगल कर दिया जाता है। इनमें महकमा खुराक और मिल मालिकान की जो है गठजोड़ जो है वो है, और आवाम जो है इस टाइम जो है महंगाई के चक्की में पीस रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत को 3 दिन की मोहलत देते हैं कि आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। हमने सूबाई हुकूमत को ये मसनूई महंगाई के खिलाफ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इंशाल्लाह हम एक बार फिर सड़कों पे निकलेंगे, वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव करेंगे, जो हमारा आईनी हक है। दूसरी जानिब महकमा खुराक बलूचिस्तान ने शहर में फ्लावर सेलिंग पॉइंट्स की तादाद 8 से 12 करने का फैसला किया है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बड़ी अच्छी खबर आ गई। कराची की खवातीन की दुआएं रंग ले आई। खवातीन के लिए उनकी अपनी बस सर्विस का आगाज जो हो गया। पिंक पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवा दवा हो गए। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध की जानिब से खवातीन के लिए उनकी अपनी बस सर्विस चलाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद 1 फरवरी से इस ऐलान को अमली जामा पहना दिया गया। ये मैं वाज़ेह कर लूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी,
جتنی ریکوائرمنٹس آئیں گی اس سے زیادہ اس کو ہم بڑھائیں بھی، اس کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ پنک بس کا کرایہ 50 روپے ہے، جبکہ 5 سال تک کی عمر کے افراد سے کوئی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ بس میں 2 معذور افراد کی گنجائش بھی موجود ہے، ان سے بھی کسی قسم کا کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ خواتین نے بس کے چلنے پر سکون کا سانس لیا اور اسے ایک اہم قدم قرار دیا۔ مردوں کے ساتھ ٹریول کرنا از ناٹ ایزی، اور کراچی میں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی زیادہ پاپولیشن ہے۔ پنک پیپلز بس سروس میں 24 خواتین کے بیٹھ کر سفر کرنے کی سہولت موجود ہے، جبکہ 36 خواتین رش کے اوقات میں کھڑے ہو کر بس میں سفر کر سکیں گی۔ شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا کہ 7 فروری تک کراچی میں پنک پیپلز بس سروس میں سفر کرنے والی خواتین سے کوئی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا اور یہ سروس ان کے لیے مفت ہوگی۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کراچی کی خواتین کے لیے اس لحاظ سے ایک بہت بڑا قدم ہے کہ اب سے صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک وہ شہر میں سفر کر سکیں گی۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ ریحان احمد، سما کراچی۔ ابھی آپ کو خبر دیں، کراچی ایکسپریس وے پر نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ، واقعے میں کار سوار بزنس مین ڈرائیور سمیت زخمی ہو گیا۔ تاجر نے بھی مزاحمت کی اور جس سے ملزمان فرار ہو گئے۔ شاہنواز قادری رپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں نجی کمپنی کے مالک کو نشانہ بنانے کی کوشش، 3 کار سوار ملزمان نے پیچھا کر کے ایکسپریس وے گارڈن انٹرچینج کے قریب کار کو نشانہ بنایا۔ ملزمان کی فائرنگ سے کار سوار اور ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ایس ایس پی فدا حسین کے مطابق تاجر محمد لکھانی نے گاڑی کے اندر سے جوابی فائرنگ کی، جس سے ملزمان فرار ہو گئے۔ زخمی ڈرائیور نے گاڑی بڑا بورڈ کے قریب پہنچ کر روک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرے کو اشارہ کیا کہ مجھے پانی، مطلب میں نے پانی پلایا تو ان کا ڈرائیور نکلا۔ جب ڈرائیور کو نکلا یہ پورا حصہ آگے سے پھٹا ہوا تھا اس کا، تو اب وہ بڑے صاحب نے یہاں ہاتھ رکھا تو ان کے یہاں لگی ہوئی تھی گولی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ گاڑی پر 9 فائر کیے گئے، کچھ خول گاڑی کے اندر سے بھی ملے ہیں۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ شاہنواز علی قادری، سما کراچی۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے سردی کا دورانیہ کم کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے فیبرری کے وسط سے ہی درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے رواں سال معمول سے کم بارشیں اور گزشتہ سال کی نسبت درجہ حرارت بھی خطرناک حد تک بڑھے گا ایسا امکان ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کریں گی عائشہ عطا۔ ماہ جنوری کا اختتام کیا ہوا، سورج نے بھی اپنے انداز بدل لیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے سردی کا دورانیہ قلیل اور گرمیوں کا دورانیہ طویل کر دیا۔ ایک دور تھا جب فروری کے وسط تک سردی کو محسوس کیا جاتا اور بہار کا انتظار رہتا تھا، مگر اب فروری کے وسط سے ہی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور بہار کا موسم بھی اسی کی زد میں آ جائے گا۔ سردیوں کے بعد جو بہار کا سیزن تھا وہ آلموسٹ اب ختم ہو گیا، میکسیمم 15 دن اور یا اس سے کم کا ہوتا ہے۔ سمر ہے وہ پرولانگ کرے گا، ٹیمپریچر نارمل سے زیادہ ہوں گے اور ہیٹ ویو کی وجہ سے آپ کو ایسے سپیلز ملیں گے جس میں آپ کے ٹیمپریچرز جو ہیں وہ اچھا خاصا ایکسپوننشلی ہائی کر جائیں گے۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال نہ صرف بارشیں معمول سے کم ہوں گی بلکہ گرمی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ کالونی آرگنائز ہو رہی ہیں، ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے، درختوں کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو رینی ڈیز جو ہے وہ کم ملیں گے۔ سردی کا دورانیہ کم ہو کر صرف 40 سے 45 دن کا رہ گیا۔ آنے والے چند سالوں میں سردی کا دورانیہ مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی کے آنے اور سردی کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ عائشہ عطا، سما لاہور۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو آئی سی سی کے ایوارڈز مل گئے۔ پی سی بی مینجمنٹ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بابر اعظم کو ون ڈے پلیئر آف دی ایئر اور آئی سی سی پلیئر آف دی ایئر کے ایوارڈز دیے۔ بابر اعظم کو 2022 میں شاندار پرفارمنس پر آئی سی سی نے ون ڈے پلیئر آف دی ایئر اور آئی سی سی پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کیا تھا۔ بابر اعظم نے گزشتہ سال تینوں فارمیٹس میں 2500 سے زائد رنز بنائے تھے۔ فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔